بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکی، اس کے ساتھ اچانک 16 سال کی عمر میں ایسا کیا ہوا کہ وہ معذور ہوگی اور اس کو ویل چیئر کا سہارا لینا پڑا۔ اس کے متعلق جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیکھنا ہوگا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو بی پازیٹیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور اس سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور میں نے آپ کو لوگوں کی درد بھری کہانیاں، ان کی اذیت ناک کہانیاں سنانے کی کوشش کی۔ ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کا سہارا بن سکتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کا سہارا کیسے بن سکتے ہیں؟ صرف ایسے بن سکتے ہیں، ہم ان کی مالی امداد کر کے ان کو 2 دن کی روٹی مہیا کروا سکتے ہیں۔ اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا لیں گے، شکر اللہ کا ادا کریں گے۔ لیکن اگر ہم کسی کی ایسے مدد کریں، 10 گھروں سے بہتر ایک گھر میں ان کو روزگار مہیا کروا دیں، جس سے وہ اپنا سرکل چلا سکیں، کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے وہ کر سکیں اور وہ ہمیشہ آپ کو دعائیں دیں، اور ان کے ذریعے پھر جیسے وہ کسی کی اگر مدد کریں خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے بعد، تو آپ کو بھی ثواب ملتا جائے گا۔ ہمیں بالکل اس طرح لوگوں کی کوشش کرنی چاہیے مدد کرنے کی، نہ کہ 1 وقت کی 2 وقت کی روٹی یا 1000 2000 دے کے ہم کسی کا کچھ کر سکیں۔ تو ہمیں ہمیشہ ایسی مدد کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تو آئیے ہم اس لڑکی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ لڑکی پڑھ رہی تھی، ماشاءاللہ سے اچھی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ میٹرک کے اندر اس کے امتحانات ہونے والے تھے، تو وہ ان کے ہمسائے کسی کے گھر گئی، ان کے گھر میلاد تھا۔ تو جب ان کے گھر گئی تو وہاں پر کہیں ان کے پاس نہ کوئی بوریاں کسی چیز کی پڑی تھی، گندم کی یا کچھ اسی طرح کچھ تھا ان کے گھر ایسا پڑا، تو وہ کافی وزنی تھا سامان جو تھا ان کے گھر۔ تو اچانک ہی وہ لڑکی کہیں ادھر سے گزری، تو بس ان کی قسمت میں یہ لکھا تھا، تو وہ سب ان کے اوپر آ کے گر گیا۔ جب وہ سب ان کے اوپر آ کے گر گیا تو وہ معذور ہو گئی، وہ اپاہج ہو گئی، ان کو ویل چیئر کا استعمال کرنے کا سہارا۔ تو اس طرح سے جب ان کو ویل چیئر اس کا سہارا استعمال کرنا پڑا، انہیں سہارا لینا پڑا، تو اس وقت ان کے لیے وہ جو اذیت تھی، وہ جو ان کے لیے لمحے تھے، وہ بہت مشکل تھے، ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تکلیف جس پر گزرتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے والدین کے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ وہ اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھیں۔ تو وہ لڑکی ماشاءاللہ سے آج ایک کامیاب ہے، کامیاب زندگی گزار رہی ہے۔ زندگی میں دکھ تکلیفیں تو ساتھ ہیں، وہ تکلیف اس کے ساتھ ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، تو وہ کیسے کامیاب ہوئی، اس کی کہانی میں آپ کو بتاتی ہوں آج۔ تو جب میٹرک میں اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو اس کے والدین جو کہ نہایت ناساز حالت میں آ گئے، انہوں نے کہا، انہیں بہت دکھ ہوا اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر۔ تو ان کے ساتھ جو یہ حادثہ جب پیش آیا تو ان کے والد کی یہ خواہش تھی، یہ اس سے پہلے بھی اس کے والد اس کو کہا کرتے تھے، میرا دل کرتا ہے بیٹا کہ تم معذور لوگوں کے لیے کچھ اسکول بناؤ، معذور لوگوں کے لیے کچھ کرو، تاکہ وہ بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان کے والد کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی۔ تو اس لڑکی نے جب اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور پھر اس کے بہت مشکل سے وہ سنبھلی، اس کو بہت ٹائم لگا، ایک وہ چھوٹی عمر کی تھی، اور اس کے ساتھ جب یہ حادثہ پیش آیا اس کو سمجھنے میں بہت وقت لگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں معمولی کوئی بیماری بھی ہو جائے تو ہم کتنی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہمارے لیے یہ بات کتنی قابل قبول ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم کیسے جئیں گے، ہم کیا کریں گے۔ تو پھر اس کے کچھ عرصے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کے بھائی تھے، ان کی امی نے جس طرح بھی کر کے اپنی بچی، ان کی جو بیٹی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ان کا نام آصفہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے کوشش کرنی ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے اپنے والد کا خواب پورا کرنا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے گھر میں بیٹھ کر پرائیویٹ پیپر دیے، اپنی تعلیم جاری رکھی، اور ان کے بھائی ماشاءاللہ سے بڑے تھے تو ان کی امی نے ان کی شادیاں کر دی، اور اسی طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی، ایم ایس سی کیا، ماشاءاللہ سے بہت اچھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سرکاری نوکری کی، انہیں ایک اسکول میں سرکاری نوکری مل گئی، انہوں نے وہ سرکاری نوکری کی۔
پھر بس گھر کے حالات ایسے تھے کہ بھائیوں نے سہارا چھوڑ دیا، وہ علیحدہ ہو گئے شادیوں کے بعد، تو وہ اور ان کی امی اور ان کی ایک بہن، تو جو ان کی بہن تھی ان کی شادی ہوئی، ان کا سسرال بس ایسا ہی تھا کہ غربت بہت زیادہ تھی، وہاں پہ کھانے پینے کے بہت مشکل سے پورا ہوتا تھا، تو ان کی بہن بھی وہاں نہ رہ سکی، اور پھر ان کے پاس اس کے ہسبینڈ بھی اچھے نہیں تھے، تو ان کی جو عادات تھی مارنا پیٹنا ان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بہن کا بھی سہارا بنی، اس کی بہن ماشاءاللہ سے صحت و تندرستی والی تھی، تو اس نے ان کو بھی سہارا دیا، اس نے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد ایک اچھی نوکری حاصل کی وہاں، اور اس کی تنخواہ سے وہ اپنی ماں کا سہارا بنی۔ کیا وہ سوچ سکتی تھی کہ میں کسی کا سہارا بن سکتی ہوں؟ اس نے تو یہی سوچا اس وقت جب اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ میں تو محتاج ہو گئی، میں لوگوں کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتی، میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے اندر ایک جذبہ، وہ والد کی آواز ان کے اندر تھی، جنہوں نے ان کو کبھی سونے نہ دیا، جنہوں نے ان کو محنت کرنے دی، تو وہ اس مقام تک پہنچی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے والد کی خواہش تھی، وہ شوق تھا، انہوں نے وہ کیسے پورا کیا؟ ان کے حالات اتنے نہیں تھے کہ وہ ایک اچھا اسکول بنا سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں گورنمنٹ نے بھی ایسے اسکول نہیں بنائے اتنے کہ آپ کے معذور بچے جن کے دماغ تھوڑے کم ہوں، چھوٹے ہوں، وہ اپنی ایج سے کافی پیچھے چلتے ہوں، یا معذور ہوں، یا وہ بول نہ سکتے ہوں، یا وہ سن نہ سکتے ہوں، ان کے لیے بہت کم ایسے اسکول ہیں گونگے بہرے بچوں کے لیے اسکول ہیں، لیکن معذور بچوں کے لیے جن کی ایک ٹانگ بڑی یا چھوٹی ہے، یا جو ویل چیئر کا سہارا لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ کے کوئی ایسے اسکول نہیں تھے۔ ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ معذور بچوں کے لیے اسکول بنائیں، تو انہوں نے وہ ہمت، وہ کوشش جاری کی، اپنی تعلیم کے بعد انہوں نے ایک اچھی نوکری جب حاصل کی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی گھر میں انہوں نے کچھ چیئرز رکھی ان بچوں کے لیے ایک ٹیچر کا انتظام کیا کہ وہ ان کو ایک اچھی طرح سے پڑھا سکے، اور اس وقت پھر انہوں نے ان کے پاس بچے آنے لگے، ان کے پاس ایسے بچے تھے کہ آپ دیکھیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں؟ کیا دنیا میں لوگ ایسے بھی جیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب وہ کیفیت دیکھی ہم نے، تو ہمارے اندر احساس ہوا کہ واقعی کتنے لوگ مشکلوں سے گزر رہے ہیں، کتنی کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ان کی کتابیں تو وہ گورنمنٹ اسکول میں تھیں، تو انہوں نے اس طرح ٹیچر سے کہنا اور اس طرح انہیں کتابیں دینی، اور بچوں کے لیے اسکول کاپیوں کا انتظام کرنا، کیونکہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں، جو غریب گھروں کے ایسے بچے ہوتے ہیں، امیر گھروں کے تو بچوں کے تو ان کے لیے بھی مشکل تو ہوتی ہے، لیکن شاید ان کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ ان کے والدین ان کو ہر چیز مہیا کر سکتے ہیں، لیکن غریب بچے جن کے والدین ان کو نہیں اچھا کھلا سکتے، نہیں اچھا پہنا سکتے، تو انہوں نے ان کو تعلیم کہاں سے دلوانی ہے اس حالت میں؟ لیکن جب ایسے بچے اس ماحول میں اٹھتے ہیں تو ان کے اندر ایک کشش آتی ہے، وہ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں، ان کے اندر جینے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح جی سکتے ہیں، ان کی طرح سانس لے سکتے ہیں، نہ کہ ہم گھر میں بند قیدی رہیں۔ ان کے پاس ایسا بچہ، وہ جو ایسا اس معذور بچہ تھا، وہ جو زمین پر ریڑھتا ہوا چلتا، اور ایسا بچہ میں نے دیکھا وہ جو بول نہ سکتا ہو، اس کا منہ ٹیڑھا، اس کی ماں اتنے بڑے بچے کو کندھے پہ اٹھا کے ان کے پاس لے کر آتی، کہ وہ جس طرح انہوں نے نوکری حاصل کی، اسی طرح انہوں نے پھر اپنے تعلقات بنائے کہ میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں کسی بچے کے لیے کچھ کر سکوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، تو انہوں نے ویل چیئرز کا انتظام کیا ان بچوں کے لیے، اور ان بچوں کے لیے ٹیچرز اچھی رکھیں، زیادہ تو نہیں کچھ کر سکی، بس ان کے پاس ایک کمرہ تھا جس میں انہوں نے ان بچوں کو کرسیاں مہیا کی، اور ان کو تعلیم کا ان کا نظام چلایا، ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، ان کو خوش رہنا سکھایا، انہوں نے وہ مثال قائم کی، اور وہ خود بھی ہمیشہ، وہ خود ظاہر سی بات ہے اس تکلیف سے گزری ہیں، جو انسان خود اس تکلیف سے گزرتا ہے نا، وہ زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں ایسے وقت کے ساتھ ایسے جینا کتنا مشکل ہے، اور ان کا جو ان کے زخم ہیں وہ اب تک تازے ہیں، ان کو تقریباً 20 سال تو ہو گئے ہیں اس اذیت میں، اس تکلیف میں، تو وہ
ان کے ساتھ ابھی بھی وہ زخم تازہ ہیں، ان کا آپریشن ہوتا ہے، ان کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوئے، ان کے زخم میں پیپ بھر جاتی ہے، ان کے لیے وہ مشکل لمحہ ہے، وہ واش روم نہیں کر سکتی، چارپائی پہ بیٹھ کے انہیں کروانا پڑتا ہے، ان کو سہارے کی ضرورت ہے اٹھنے کے لیے، ان کو سہارے کی ضرورت ہے کپڑے پہننے کے لیے، ان کو سہارے کی ضرورت ہے کچھ کھانے پینے کے لیے، ان کی ماں جو بیمار اور کمزور ہیں وہ کتنا کریں گی؟ آخر کار وہ ایک بوڑھی ہیں، لیکن ماں تو ماں ہے، وہ کبھی اپنی اولاد کو مرتے دم تک نہیں ایسی حالت میں چھوڑ سکتی۔ اور پھر ان کی بہن ماشاءاللہ سے وہ ان کا بھی خرچہ اٹھاتی ہیں، وہ اپنی بہن کا، اور ان کی بہن ان کے پاس ہی رہتی ہیں، ان کی ہیلپ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ اب انہوں نے ان کی بہن کے ماشاءاللہ سے اپنے بچے تو انہوں نے ایک رکھی ہیں، لڑکی رکھی ہے جو ان کی ہیلپ کروا سکے، ان کے لیے کچھ کر سکے۔ تو بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں بہت بہت کچھ ہو رہا ہے، پلیز اپنی آنکھیں کھولیے، دیکھیے ان لوگوں کو کہ کیسے جی رہے ہیں وہ لوگ۔ تو کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں ایسے لوگوں کے پاس خود جانا ہوگا، ایسے لوگوں کی حالات، ان کی کہانیاں سننی ہوگی، ان کو حوصلہ دینا ہوگا، اور ان کی کچھ امداد کرنی ہوگی کہ وہ ایسے کام ہمیشہ جاری رکھیں۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو جو ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، انہوں نے ان کی اتنی مدد کی ہے، انہوں نے ان کو ہمیشہ وہ ایک فنکشن رکھتی تھی اسپیشلی ایسے بچوں کا جہاں پہ معذور بچے وہ آتے، اور وہ ایک سے ایک بچہ بری حالت میں ہوتا، جب ان کو دیکھتے تو اگلے دن 2 3 دن تک تو نیند ہی نہیں آتی انسان کو کہ اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، ہم جانتے ہی نہیں تھے ایسے بھی لوگ ہیں، ہم کسی کے لیے نہیں کچھ کر سکے، ہم کیسے کیسے لوگ کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ تو وقت کی روٹی کمانا، تو وقت کے لیے خود کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالات سب کے ہی ایسے ہیں، جو انسان روز کی روز کماتا ہے اور روز کی روز کھاتا ہے، تو اس کے لیے دوائیاں اور یہ اخراجات برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل ہو اور ہمت محنت کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ فنکشن ایک دن رکھنا بچوں کے لیے، ان کے لیے پارک لے کے جانا، انہیں جھولے دلوانے، ان بچوں کے لیے اسپیشل انتظام کرنا، ان کے لیے دیگیں پکوانی، تو انہوں نے اتنا خوش ہونا، انہوں نے ٹیچر کرنا، ان کے منہ سے بھی دعائیں نکلتی ہوں گی، جب ان کے دل سے وہ خوشی نکلتی ہوگی، وہ خوشی جب وہ ان کے چہرے پر جھلکتی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی دعائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ حادثہ شاید اس وقت ان کے لیے لگ رہا تھا بہت، ان کے لیے اذیت ناک لمحہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو اس کام کے لیے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ شاید وہ درد یا تکلیف نہیں محسوس کر سکتی تھی ویسے، یا کسی بھی طرح یہ بری آزمائش، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس بری آزمائش سے بچائے، محفوظ رکھے۔ تو وہ ایک کامیاب زندگی کا سفر انہوں نے اس طرح طے کیا۔ آپ سب سے آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ پلیز ایسے لوگوں کو دیکھیں، ان کے لیے کچھ کریں، پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم کسی ایک کو روزگار مہیا کروا سکیں، ہم ایک کے لیے کچھ کر سکیں، کسی ایک انسان کی زندگی بچا سکیں، کسی ایک انسان کی دوائیوں کے اخراجات اٹھا سکیں، کسی ایک انسان کو وہ مہیا کروا سکیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے بعد وہ اس طرح اور لوگوں کی مدد کر سکے۔ بس آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ زندگی میں اور بھی بہت کہانیاں ہیں، سناتے رہیں گے، ملتے رہیں گے ان نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو امید ہے آپ کو اس کہانی کو سن کر دکھ بھی ہوا ہوگا، لیکن پھر آپ کو خوشی ہوئی ہوگی کہ وہ ایک کامیاب عورت بن گئی۔ کامیاب ہونا صرف امیر ہونا نہیں ہوتا، پیسہ ہونا نہیں ہوتا، کامیاب تو ہونا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں ایک جذبہ ہو، جب آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہوں، اور آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو، اپنے والدین کا سہارا بن سکتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بن سکتے ہو۔ کامیاب ہونا تو وہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ عورت کامیاب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل دور کرے، ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرے، اور اس طرح ہر معذور بچے کو صحت و تندرستی دے، کبھی کسی پر اتنی بڑی آزمائش یا ایسا مشکل وقت کبھی نہ آئے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔